جیسے اب خواتین کے لیے نادرا میں کاؤنٹر الگ, ہر جگہ کاؤنٹر, ان کے پاسپورٹ آفس میں کاؤنٹر الگ, لیکن جب اس ایک ایسی خاتون جس کے اوپر کوئی محرم نہیں ہے بیچاری کا, وہ اکیلی ہے, اس نے کچہری سے لے کے عدالت تک انہی مردوں میں سے جو ایسی آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے ہیں انہی سے گزر کے آنا ہے. کیا خواتین کے لیے عدالتوں کا نظام الگ سے بن سکتا ہے؟ کوئی اس میں گنجائش ہے یا یہ مشکل بات؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا تعلق عدالتی نظام سے ہٹ کے ہمارے پورے معاشرتی رویے سے ہے. جی. عورت جہاں بھی ہو قابل احترام ہے. جی. کیونکہ مجھے اپنی عدالتی زندگی میں جو قتل کے کیس زیادہ درپیش ہوئے, جو میں نے دیکھے, اپنے FIR پڑھی, اس میں یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اس نے میری ماں کی طرف دیکھا, ماں کو گالی دی, اس نے میری بہن کو پکڑنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہم اتنے سینسٹیو ہیں اپنے ان رشتوں کے بارے میں, یہ صرف اپنی ہی جو بایولوجیکل ماں اور بہن ہے اس کے بارے میں کیوں؟ کیا میری صرف وہی بہن ہے جس کو میری ماں نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ جو سارے رشتے ہیں, یہ جو ہم سارے گاؤں میں ہر عورت کو ماں جی کہتے ہیں, جی. کیا یہ رشتے کامن نہیں ہیں؟ بہن کا رشتہ کوئی فکس ہے کسی کے ساتھ؟ ہم کیوں کہتے ہیں لوگوں کی بہنوں کو بہن؟ آپ کی بہن میری بہن کیوں ہے؟ آپ کی ماں میری ماں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتے پابند ہو ہی نہیں سکتے. آپ ان کو مخصوص نہیں کر سکتے بایولوجی میں. آپ کے سب کے ساتھ یہی رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ احترام کی جو بات ہے, اور جو احترام کے رشتے ہیں, جب عدالت میں کوئی آئے, کوئی بیچاری شاپ پہ شاپنگ کرنے کے لیے جائے, تو وہاں پہ ان کو اس طرح کا احترام ملے, تو وہ سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایک اور جزیرہ بن جائے گا کچہری میں کہ ایک عدالت عورتوں کی لگی ہوئی ہے, ایک پردہ لگا ہوا ہے, ایک کنات لگا دیں گے ہم, ایک کانسٹیبل کو کھڑا کر دیں گے, ادھر مردوں نے نہیں آنا, ادھر صرف عورتوں نے آنا, بس اس سے مسئلہ نہیں حل ہو. مسئلہ تو پورے معاشرے کا, پورے رویے سے حل. لیکن آپ جب ٹین ایجر تھے, آپ جب اس دور میں عورت کی جو عزت تھی اس معاشرے کے اندر, جو سسٹم تھا وہ بہتر تھا, آج بڑا خراب ہے. اچھا, یہ بھی میرا ایک بڑا ڈیبیٹیبل سوال ہے, اس پہ میری بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے دوستوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگ تھوڑے سے ماضی پرست ہیں. ہم سارے جو بوڑھے ہو گئے ہیں میرے جیسے, جو اب میری عمر تقریباً 70 سال ہونے لگی ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنا ماضی ہی بہتر تھا. یہ آپ کی جو سوچ ہے, میں اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ ہر عہد میں اسی سوچا گیا ہے. لیکن کبھی آپ اس کو کریٹیکلی اس کا انالیسس کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کی توبہ النصوح کتاب ہے, وہ آپ پڑھے تو اس میں اس زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی نسل خراب ہو گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا, اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے, ہمارا معاشرہ ڈوب گیا, اب ہم اوپر اٹھ نہیں سکتے. پوری کتابیں آپ کو ملیں گی. میرے ماضی میں بھی شاید رویے اسی طرح کے تھے, لیکن اب میں جو دیکھتا ہوں پیچھے تو مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ پیچھے میری ساری لائف ہے, میری کامیابیاں ہیں, میری طاقت ہے, میری شو آف ہے ساری زندگی کی. فیوچر میں صرف قبر ہے. اگر مجھے بچپن میں آپ یہ پڑھا دیں کہ یہ قبر ہر وقت سامنے ہے, اگر آپ مجھے اسکول میں یہ سکھا دیں کہ میں نے مرنا بھی ہے, میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا, میں یہاں سے گزر رہا ہوں, میں رہ نہیں رہا, تو آپ دیکھیں شاید سارے لوگوں کا رویہ ٹھیک ہو جائے. کسی کینسر پیشنٹ کو آپ نے کسی سے لڑتے دیکھا ہے, جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے 2 مہینے کی زندگی رہے گی, اس کو جھوٹ بولتے دیکھیں گے آپ؟ سوچ سکتے ہیں. اس کو کسی کا مال کھاتے دیکھیں گے آپ؟ حالانکہ ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دی. 2 مہینے کا ٹائم تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے تو 2 منٹ کا بھی ٹائم نہیں دیا, مہلت ہی نہیں دی. تو یہ تھوڑا سا ایک اور پہلو ہے اس کا, اس پہ ہم بالکل ٹھیک. اب میں